بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 423۔ ایک شبہ کا ازالہ۔ ہند پاک کے کچھ علماء کی دعوت و تبلیغ کے متعلق غلط فہمی، دعوتی کام اور اس کا سلوک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعتراض۔ ہند و پاک کے بعض علماء کا فرمان ہے کہ دعوت و تبلیغ والے اپنی دعوتی محنت اور اس میں خروج کے لیے آیات جہاد پڑھتے ہیں جو صریح تحریف قرآنی ہیں۔ جواب: کچھ علماء کا کہنا ہے کہ دعوتی کام میں جہاد والی آیات اور احادیث کا پڑھنا لغوی معنوں کے اعتبار سے درست ہے، مگر شرعی اعتبار سے تحریف قرآنی ہے۔ علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ دعوت اور جہاد دو مختلف چیزیں ہیں، اس لیے دعوتی محنت والے اپنی دعوت کی ترتیب کو استحکام بخشنے کے لیے جہادی آیات نہ پڑھیں۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ صراحتاً قرآن میں تحریف ہے۔ قارئین کرام ہماری گزارشات پر عادلانہ نظر ڈالیں۔ حالات میں جمنا اور جمانا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور نبر و آزمائی کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ فائدہ: صبر کرو، یعنی طاعات کے اختیار کرنے میں اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ فائدہ: مصابرہ، صابرو کے معنی ناگوار اور نامساعد حالات میں دشمن کے مقابل میں ڈٹے رہنا ہے۔ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ رابطو محاذ آرائی کے لیے پڑاؤ ڈالنا، اسے رباط کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ ڈالنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ فائدہ: دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کی تفصیل میں مال اور اسباب کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی شامل ہو گئے، یعنی اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ اور اس کا اجر و ثواب دنیا بھر کی تمام چیزوں بنسبت مال اور بنسبت اعمال سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ علاوہ ازیں حدیث مکارہ یعنی ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ وہ معترضین جو کہتے ہیں کہ قتال کی آیات دعوتی کام پر نہ پڑھی جائے، ان کا جواب، یعنی وہ علماء مثلاً مولانا الیاس گمن، مولانا انظر شاہ صاحبان اور ان جیسے بیشتر لوگوں کی خدمت میں، نیز اکثر اہل علم جو جماعت اسلامی سے منسلک ہیں، یا پھر وہ علماء حجازی جو اہل حدیث اور سلفی کہلاتے ہیں، اور وہ جو صرف قرآن مجید کے مطالعے کی حد تک محدود رہتے ہیں اور جن کی پذیرائی احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ تک ہو نہیں پاتی، انہیں اپنے نظریات کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جو بات نص احادیث صحیحہ سے منصوص ہو، اس بات پر ذرا سا بھی اشکال کرنا انسان کو منکرین حدیث کی صف میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ فائدہ: مذکورہ بالا حدیث میں ان سب معترضین کا جواب ہے جو تبلیغ والوں پر الزام لگاتے ہیں کہ جہاد والی آیات اور احادیث کو دعوت و تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث میں مندرجہ ذیل باتوں کو رباط کہا گیا ہے۔ سرد موسم میں مکمل وضو کرنا، دور مسجدوں تک چل کر جانا، ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرتے بیٹھنا، یہ سب رباط میں شامل ہیں۔ حالانکہ ان تینوں اعمال میں بظاہر کوئی رباط والی چیز نظر نہیں آتی، یعنی پڑاؤ ڈالنا، پہرا دینا، ساتھیوں کی جان اور مال کی نگرانی کرنا وغیرہ، مگر شریعت مطہرہ نے ان اعمال کو رباط قرار دیا ہے، اور اب جو ان اعمال کو رباط نہ مانے وہ خطاکار ہے اور منکر حدیث ہے۔ البتہ تبلیغ خروج میں لمحہ رباط کی عملی شکل موجود ہے۔ جہاں بھی ٹھہرے وہاں اپنے اور ساتھیوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے باقاعدہ مشورے سے ساتھی طے ہوتے ہیں، اور سیرت میں بھی اس طرح کی چوکیداری کے واقعات موجود ہیں، اور سبھی جانتے ہیں کہ دعوت ان سارے کاموں کو محیط ہے۔ دعوت اور جہاد کی تقسیم عین بدعت ہے۔
نمبر 1، یہ تقسیم یعنی دعوت اور جہاد سیرت طیبہ میں کہیں نہیں ملتی۔ صحابہ کے زمانے میں دعوت، جزیہ اور جہاد یہ تینوں مل کر ایک مکمل نصاب دعوت یعنی کمپلیٹ پیکج متصور ہوتا تھا، ان میں تفریق نہیں کی جاتی تھی۔ علماء کرام نے یہ بدعت جاری کی کہ دعوت اور جہاد کو جدا جدا کر دیا۔ فائدہ، خیر القرون ثلاثہ کے علماء کرام نے ایک احتیاطی تدبیر کو ہمیشہ سے ہی پیش نظر رکھا، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث کو ملفوظات کی شکل میں پیش فرماتے رہے، یعنی قرآن اور حدیث کے جو الفاظ اور معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے انہی کو بیان فرماتے تھے۔ بعد والے بھی اپنے متقدمین کی تشریحوں کو اسی طرح من و عن بیان کرتے تھے، اسی طرز و طریق کو ہمارے اکابرین نے اپنایا ہوا ہے، یعنی دعوتی محنت کو سمجھانے اور اس کام پر تحریض اور ترغیب دینے کے لیے وہی آیات اور اس کے وہی معنی بیان کر رہے ہیں جو خیر القرون والے بیان کرتے تھے۔ ہمارے زمانے والوں نے ملفوظات والے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر منقولات والا طرز اختیار کیا ہوا ہے، یعنی 20 قسم کے تراجم اور معنی و مطالب بیان کرنا شروع کر دیا، اور عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں، جو چاہے اپنا مطلب نکال لے۔ معتزلہ اور خوارج انہی الفاظ قرآنی کے معنی سے لیتے ہوئے دین کے اندر گمراہی پھیلاتے تھے، اسی کٹ حجتی کا نام علم کلام ہے۔ ان سب کا مقصد صرف اور صرف اپنی علمی استعداد کا لوہا منوانا ہوتا ہے، حالانکہ دعوت، جزیہ اور جہاد یہ ترتیب تبلیغ رسالت کا قدیم اور ازلی دستور اور منشور رہا ہے۔ یہ تو نصاب دعوت ہے اور مکمل پیکج ہے۔ جس طرح نماز کے قیام، رکوع، سجدہ قاعدہ مل کر نماز کی شکل مکمل ہوتی ہے، اگر کوئی ان ارکان کو جدا جدا کر دے تو پھر نماز کی تکمیل کیسے ممکن ہے؟ مولانا اگر خیر القرون کے مفسرین و محدثین کرام کی کسی تفسیر اور تشریح کا حوالہ دے دیتے کہ انہوں نے دعوت اور جہاد میں تفریق کرتے ہوئے دعوت کے لیے جہاد والی آیتوں کو پڑھنے سے منع فرمایا ہو تو طالبان علم کو تشفی بخش مواد ہاتھ لگ جاتا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکابر علماء حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا علی میاں ندوی، مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ اجمعین نے یہی سوال کیا تھا کہ اہل علم آپ کی تقریروں میں بیان کی گئی جہاد والی آیتوں سے معترض تو نہیں ہیں بلکہ متحیر ضرور رہتے ہیں۔ حضرت جی نے فرمایا، دعوت اور جہاد میرے نزدیک وضو اور تیمم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گردے کو پانی سے دور کرنا وضو ہے اور گردے کو گردے سے دور کرنا جہاد ہے، تیمم ہے۔ جب تک پانی میسر ہو تیمم جائز نہیں، جب پانی میسر نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ الحمدللہ کہ دعوت کے میدان ہی میدان کھلا ہوا ہے، تو جہاد کی باری کہاں سے آئے؟ ہاں، جب دعوت دینے کے لیے چاروں طرف سے پابندی عائد ہو اور اعلی کلمت اللہ کی کوئی شکل و صورت باقی نہیں رہی تو پھر جہاد ہوگا، وہ بھی طریق نبوی پر۔ جہاد نبوی کفر کو ختم کرنا ہے، کافر کو نہیں۔ کافر کو ہدایت پر آنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ بادشاہوں کا جہاد یہ ہے کہ کفر کے ساتھ ساتھ کافر کو بھی ختم کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوئے۔ ان غزوات میں کافروں کے مارے جانے کی مجموعی تعداد 250 سے زیادہ نہیں ملتی، جن میں بڑی تعداد غزوہ بدر میں مرنے والوں کی ہے، یعنی 70۔ لیکن پورے حجاز مقدس کی مجموعی تعداد کے قلوب سے کفر اور شرک کو کھروچ کر نکال دیا، سب اسلام قبول کر چکے، اور آج بھی دعوتی محنت کی برکت سے لاکھوں انسان ہدایت پا رہے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں ایمان لا کر مسلمانوں کے شانہ بشانہ اعلی کلمت اللہ کی مساعی میں مشغول ہیں۔ الحمدللہ۔ جن لوگوں کو دعوتی عمومی کام سے جی چرانا ہوتا ہے وہ اس طرح کی لفاظی عیاریوں میں مگن رہتے ہیں۔ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو کہتے تھے کہ ہمیں اپنے قافلوں میں نہ لے جاؤ الا یہ کہ لڑائی ہونے والی ہو، یعنی ان کا ذہن یہی تھا کہ جہادی اصل ہے، اس میں لے کر جاؤ، جہاد نہیں ہو رہا، صرف دعوت و تبلیغ والا ماحول ہو تو ہمیں گھروں پر رہنے دو، یعنی دعوتی کام کو وہ لوگ کام ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح آج کے اہل علم کا حال ہے، سب الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں اور اپنے کو حق پر ثابت دکھلانے کلامی طرز اختیار کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ سیرت طیبہ سے ناواقفیت ہے، صرف قرآن سے بحث کرتے ہیں،
احادیث اور سیرت کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ نفاق کا پرانا مرض ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائیں۔ عرصہ دراز ہوا، تقریباً سن 2007 کی بات ہے، ایک عالم کو شوق پیدا ہوا کہ مرکز نظام الدین میں وقت گزارے، تشریف لے گئے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے عالم صاحب سے ایک بیان کروایا۔ دوسرے دن دسترخوان پر مولانا صاحب نے پوچھا کہ حضرت کل کا میرا بیان کیسا رہا؟ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ آپ کا یہ بیان ہمارے کسی کام کا نہیں۔ مولانا صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں تو قرآن اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت جی نے فرمایا کہ ہمارے کام کے لیے ملفوظات والا قرآن اور حدیث چاہیے، اور آپ نے منقولات والا پیش کیا۔ پھر کیا تھا، مولانا 3 دن ہی میں واپس رائیونڈ پہنچ گئے۔ اے کاش کہ مولانا صاحب نفس کو مار کر مرکز نظام الدین ہی میں رک جاتے تو حقیقی دعوتی مزاج سیکھ کر لوٹتے۔ لطیفہ، ملفوظات والا قرآن ملاحظہ ہو سورہ شعراء میں، یعنی جن الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، انہی الفاظ میں حضرت ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام نے دعوت دی۔ ان انبیاء کرام کا زمانہ مختلف تھا، قومیں مختلف، مگر دعوتی الفاظ اور معنی سب کا ایک جیسا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام میں جہاد والی آیتیں پیش فرمائی۔ حضرات صحابہ نے بھی حضور کی اتباع کی، اسی طرح بعد والوں نے کیا۔ یہ ملفوظات والی دعوت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت الیاس صاحب، حضرت یوسف صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی، حضرت انعام الحسن صاحب دائی کبیر، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب ایک ہی طریق پر یعنی ملفوظات والا قرآن اور حدیث ساری زندگی پیش کرتے رہے۔ اب چند مولویوں اور مفتیوں کا اس طرز قدیم کو تحریف قرآنی اور تحریف حدیث کا نام دے کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان سارے داعیوں کو جاہل اور گمراہ قرار دینے کی سازش میں ہیں؟ میڈیا پر خوب زور اور شور سے ان کی تقاریر گونج رہی ہے۔ کیا یہ اللہ کے بندوں کو دعوتی محنت سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ جب سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ایک طبقہ اور گروہ اس محنت میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو تبلیغی کام سے روکے اور اس کے لیے معتزلہ اور خوارج کی طرح لفاظی بحثی میں الجھا کر ان کی نظر میں تبلیغی کام کو مشتبہ اور مکروہ بنا کر چھوڑ دیں۔ یہی فکر و نظریات مودودیت والوں کے بھی رہی ہیں، اور وہ بھی نصف صدی سے یہی الزام لگاتے آ رہے ہیں۔ علماء عوام کے مصلح ہوتے ہیں۔ ماضی میں بھی اہل تبلیغ سے غلطیاں اور کمیاں ہوا کرتی تھی، مگر اس وقت کے علماء کرام مخلص اور مصلح ہوتے تھے، تبلیغی ساتھیوں کی تربیت بھی کرتے تھے اور تبلیغی کام کی رکھوالی بھی کرتے تھے۔ دعوت، جزیہ اور جہاد، ان تینوں کاموں کو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں کیا، اور یہ تینوں کام ایک مکمل ضابط رسالت رہے ہیں۔ اول دعوت دی جائے گی، دوم جزیہ اور سوم نبر و آزمائی۔ مگر ہمارے اس دور میں دعوت ساری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ موجودہ دور کی ایجاد کردہ اختراع اور بدعت۔ موجودہ دور کے تبلیغ دشمن محرکین نے 2 مذموم کوششیں کی ہیں۔ ایک کوشش تو یہ کی کہ تبلیغ اور تعلیمی اداروں کے درمیان عداوت پیدا کر دی، جس کا ثبوت یہ رہا کہ امیر تبلیغ جماعت مولانا سعد صاحب کے خلاف فتوے جاری کرائے گئے، اور دوسری کوشش یہ کی کہ تبلیغ کے خلاف علماء سے تقاریر کروائی گئیں، جس میں بے جا اعتراضات کروائے گئے تاکہ عوام اور خواص دونوں طبقے تبلیغ اور مرکز تبلیغ اور ان کے امیر سے بدظن ہو کر رہ جائیں۔ دعوتی کام کی اصل روح، دعوت و تبلیغ کی اصل روح نقل و حرکت ہے، یعنی دین کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرنا اور اللہ کے دین پر اپنی خود کی ذات سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اعمال کی دعوت دینا اور دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے جماعتیں بنا کر نکلنا اور دوسروں کو نکالنا۔ اس نقل و حرکت اور امن و امان والی دعوت میں بڑی جاذبیت اور بڑی برکت ہے۔ اس کی مثال ہجرت مدینہ ہے۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی کل تعداد 150 سے بھی کم تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کی بستیوں اور پھر حجاز کے اندر اور حجاز مقدسہ کے حدود پر رہنے والے آبادیوں کی طرف بھیجا اور تبلیغ ہوتی رہی۔ اس نقل و حرکت کی برکت سے لوگوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی اور حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ مسلمانوں کی تعداد جمع تھی، اور 2/3 سے زیادہ مسلمان مدینہ منورہ اور آس پاس میں تھے، اس لیے کہ بیک وقت سارے کے سارے مسلمان حج کے لیے نکلے۔ یہ ممکن بھی نہیں، یعنی ہجرت کے بعد 10 سال کی قلیل مدت میں 150 انسانوں کا عدد 5 لاکھ ہو گیا،
یعنی 150 کا عدد 5 لاکھ میں تبدیل ہو گیا، اور پھر 100 سال میں عرب، افریقہ، یورپ، ایشیا، یہاں تک کہ ساؤتھ امریکہ تک اسلام پھیل گیا۔ جب افریقہ میں اسلامی تبلیغ شروع ہوئی تو افریقہ میں 2 بڑی قومیں رہتی تھی، بربری اور برزلی۔ بربریوں نے افریقہ کو اپنی محنت کا میدان بنایا، اور ان کی محنت سے تیونس، الجزائر، مراکش، لیبیا، مصر اور ساؤتھ اور نارتھ اور سینٹرل افریقہ سب اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے زمانے میں 2 صدی ہجری کے اوائل کا زمانہ، افریقہ کے گورنر نے خط لکھا کہ افریقہ کے لوگوں کی مال کی زکوٰۃ جمع ہو چکی ہے۔ پورے افریقہ میں زکوٰۃ کا مستحق فقیر اور مسکین ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ کرے؟ امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً خط میں لکھا کہ یمن اور اس کے مضافات میں زکوٰۃ کا مال بھیج دیا جائے، وہاں کے مالی حالات درست نہیں ہیں۔ افریقہ کے اسلامی دور میں ایک فقیر نہیں ملتا تھا، لیکن بعد میں اسلامی دعوتی نقل و حرکت بند ہوئی اور عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے افریقی لوگوں نے اسلام چھوڑنا شروع کر دیا، اور بڑی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے اور عیسائی بن گئے اور عذاب الہی میں گھر گئے، اور عذاب الہی فقر و فاقے کی شکل میں رونما ہوا۔ آج بھی افریقی لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، یہ عذاب الہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ افریقہ میں دینی ماحول نہیں تھا، دین تھا، مساجد تھی، مدارس تھے، علماء اور مشائخ کی کثرت تھی، سب کچھ تھا، صرف نہیں تھی تو دعوتی محنت اور اس کی نقل و حرکت۔ یہی حال اسلامی ہند کا تھا۔ اتنے بڑے ہندوستان میں اسلام تو صرف چند شہروں میں نماز روزے کی حد تک باقی رہ گیا تھا، اور علم دین تو چند شہروں میں بلکہ چند خاندانوں میں، یعنی دہلی اور اطراف کے علاقے اور اضلاع میں اور کچھ مظفر نگر کے قصبات میں رہ گیا تھا۔ گنتی کے چند خاندان دین کا علم رکھتے تھے، عوام دین سے غافل تھے، اس لیے کہ دعوتی نقل و حرکت نہیں تھی۔ اور جب دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی تو اس وقت کی بڑی رکاوٹ اس وقت کے علماء کرام کا ساتھ نہ دینا تھا، اور سبھی تبلیغی کام کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ مخالفت سے تنگ آ کر حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک دن اکابر علماء کرام کو جمع فرمایا، ایک بڑی چھری لی اور اسے خوب گھس کر تیز دھاری بنایا، اور علماء کرام سے فرمایا، میں اپنا خون معاف کرتا ہوں، تم اگر میرے اس دعوتی کام سے مطمئن نہیں ہے تو مجھے قتل کر دو، اس لیے کہ گمراہ مولوی کو زندہ رہنے اور اپنی تحریک چلا کر انسانوں کو گمراہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اکابرین علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت آپ تو صحیح کام کر رہے ہیں۔ حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ پھر آپ لوگ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ سب نے کہا انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے۔ پھر دعوتی کام تیزی سے چل پڑا۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور تمام کو دعوتی محنت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے